میں نے اس سیمینار کے بالکل شروع میں ایک خوبصورت فقرہ بولا تھا کہ ہم کیوں بھولتے ہیں اور کیوں یاد رکھتے ہیں، اور ہم اپنے اس دنیائی سال میں جب کلیسیا ہمیں مختلف کام شروع کرتی ہے، ہماری نجات کے کام، جیسے کہ میں بتایا کہ خاندانوں کا سال عالمگیر سطح پر بھی منایا جا رہا ہے اور ڈائسس کی سطح پر بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھنا ہے کہ کلیسیا میں سنڈل چرچ جو شروع کی مہم چلی ہوئی ہے، تحریک چل رہی ہے، اس پر بھی کام ہو رہا ہے۔ اور سنڈل چرچ میں کیا باتیں بہت خاص آئی ہیں، اس کا تھیم تھا آؤ مل کر چلیں، آؤ مل کر چلیں، اور اس کے جو 3 خاص ٹاپک تھے: رفاقت، شراکت اور مشن۔ رفاقت آپس میں رکھیں، خدا کے ساتھ بھی اور ایک دوسرے کے ساتھ، اور اسی طرح کلیسیا میں اپنے کاموں کو سر انجام دیں، کلیسیا میں بھی اپنی خدمات کو سر انجام دیں، اور اس کے ساتھ ہم مل جل کر گواہی دیں کہ کلیسیا ایک جو ہے خاندان ایک چھوٹی کلیسیا ہے، چھوٹی کلیسیا ہے جو اپنے آپ کو متحد رکھے اور یسوع مسیح کی گواہی دے۔ اس کے ساتھ ساتھ خاندانوں کے سال کی جو تھیم رکھا گیا ہے، بشپ صاحب نے جب فضیلت مآبار بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے جو خاندانوں کا سال یہ 2023 قرار دیا ہے، تو اس کا تھیم بھی جو ہے لو، فیتھفلنس اینڈ اوبیڈینس، محبت، وفاداری اور تابع داری۔ تو یہ 3 تھیمز ہیں، ان کو بھی یاد رکھنا بھرپور طریقے سے۔ اب جب ہم اس روزوں کے ایام میں خاندانوں کے سال کو بھی یاد رکھ رہے ہیں، اور خاندانوں کو بھی اسی جو ہے ایسٹر کو کیسے منانا ہے، ان روزوں کے ایام میں ہم کیسے خاندانی طور پر شرکت کر سکتے ہیں کہ پورا خاندان مکمل طور پر ان 40 ایام کو اچھے طریقے سے گزارے، تاکہ پورے خاندان میں بھرپور طریقے سے تمام خاندان جو ہے روزوں کی اس مہم کو محسوس کرے اور اس میں شرکت کرے کہ یہ جو دورانیہ ہے خاص دھیان و گیان کا ہے، یہ دورانیہ خاص طور پر یسوع مسیح کے دکھوں پر غور و خوض کا ہے، اور یہ دورانیہ خاص طور پر اپنے آپ کو اس بڑی عید کے لیے تیار کرنا ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں پر پشیمان ہوں، توبہ کریں، اب تبدیل ہو جائیں، اور پھر اسی دورانیہ میں ہم بھرپور طریقے سے اخلاقیات کو جنم دیں، ایک دوسرے سے ہمدردی کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کو قبول کریں، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کریں، ایک دوسرے کی بھلائی کا سوچیں۔ تو یہ خاص سیزن، یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت خوبصورت ماحول ہے، یہ پورا جو 40 دنوں کا جو دورانیہ ہے، یہ خوبصورت ماحول ہے جس میں بھرپور طریقے سے توبہ، ریاضت، بندگی بھرپور طریقے سے ہوتی ہے، اور اسی دورانیے میں بھرپور طریقے سے ہم اپنے آپ کی پیوریفیکیشن کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں اور ان خامیوں پر قابو پائیں، اپنے آپ کو سیلف کنٹرول کی بات کریں، اور اسی طرح جب خاندانی سطح پر ہے کہ ہم کس طریقے سے خاندان جو ہے شخصی طور پر جو ہے دنیاوی باتوں کو چھوڑ کر، حتیٰ کہ اپنی جو ہے خاندانی زندگی کی بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جن کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر رکھ کر یسوع مسیح کی زندگی پر غور کریں، دھیان و گیان کے دلہا جو ہے دلہا دلہن اپنے خلوت خانے سے باہر نکل آئے۔ اسی طرح جو ہے یہ خاص لمحہ ہے کہ مکمل طور پر یسوع مسیح کے ساتھ یونین کرنا، خاندانی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ تو یونین ہے، لیکن یہ خاص وقت ہے کہ اس خاص دورانیے میں جو ہے خاندان ہے بھرپور طریقے سے اس یونین کی طرف توجہ دے، خاندان جو ہے بھرپور طریقے سے یسوع مسیح کے ساتھ شراکت کرے، رفاقت کرے۔ یہ خاص سیزن ہے کہ بھرپور طریقے سے ہم یسوع مسیح کو فوکس کریں، اس پر توجہ دیں۔ تو اس بات کو نہیں بھولنا کہ ہم اس سارے دورانیے میں یسوع مسیح کے دکھوں کو مت بھولیں، اس کی قربانی کو مت بھولیں، اس کے آنے کا مقصد مت بھولیں،
کہ وہ ہماری خاطر ہی دکھ سہتا ہے۔ تو یہ سارے دورانیے میں خاص طور پر اس پاک ہفتے میں یہ جو روزوں کے ایام ہیں، پاسکل مسٹری، پیشن، ڈیتھ اینڈ ریزوریکشن، یہ خاص ہے، جس کو تمام سیکرمنٹ میں بھی اس کو منایا جاتا ہے۔ اور روزوں کے ایام میں جب ہم پاک ہفتے میں شامل ہوتے ہیں تو اس میں یہ پاسکل مسٹری اپنے عروج پر آ جاتی ہے۔ پاسکل مسٹری یعنی یسوع مسیح کے بارے میں جو کچھ پیشن گوئیاں کی تھی، عشایہ نبی کے جو خادم کے 4 نغمے ہیں، مرد غمناک دکھوں اور بیماریوں کا مارا ہوا اور اسی کے مار خانے سے ہم نے نجات پائی ہے، ہم شفا پاتے ہیں، تو یہ بھرپور طریقے سے جو ہے یہ دکھوں کا ہفتہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس پورے 40 دنوں میں اس جو ہر سنڈے منی ایسٹر ہوتا ہے، اس دن روزہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ہے باقی سارا جو پیریڈ ہے خاص دھیان و گیان کا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ اب جو ہے اس اتوار کے روز ہم جو کچھ مرضی کرتے پھرے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، ہم نے بھولنا نہیں، پھر میں بات آ رہی کہ بھولنا نہیں ہے کہ ہم روزوں کے ایام میں ہیں، یہ 40 ایام ہیں، یعنی کہ اتوار کو پھر ہم بھول جائیں جی چلے پھر کل سے پھر شروع کریں گے، تو یہ بھی ہے کہ وہ بھولنا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے کہ یہ ایام خاص ایام ہیں، یہ ریاضت کے ایام ہیں، یہ کفارے کے ایام ہیں، یہ توبہ کے ایام ہیں، یہ فضل کے ایام ہیں، یہ بڑا خاص موسم ہے۔ اس 40 دنوں کا جو دورانیہ ہے یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ 40 کا فگر جو ہے کاملیت کا فگر ہے، 40 روزے، 40 کا فگر جو ہے یسوع مسیح نے، حضرت الیاس نے، حضرت موسیٰ نے 40 دن جو ہے گزارے، اس طرح 40 کا فگر، تو یہ خاص کاملیت کا فگر ہے، جیسے 7 کا فگر بھی، 3 کا فگر بھی کاملیت کا فگر ہے، تو 40 جو ہے فگر بہت کاملیت کا فگر ہے کہ مکمل طور پر جو ہم یہ دھیان و گیان میں گزاریں۔ اب جو ہے کھجوروں کے اتوار سے پاک ہفتہ شروع ہوتا ہے، پاک ہفتہ، یہ کیونکہ ہم آہستہ آہستہ بالکل عروج پر جاتے ہیں، یہ خاص دورانیہ ہوتا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے یسوع مسیح کے بارے میں جو پیشن گوئیاں کی گئی ہے اس کے دکھوں کے حوالے سے، اور انہوں نے خود بھی اس کا بیان کیا ہے، یہ ان کی تکمیل ہوتی ہے کہ ہم پاشکائی بھید سے گزرتے ہیں، اور اس پاشکائی بھید میں ہم تماشائی نہ ہوں بلکہ بھرپور طریقے سے اس میں شراکت کریں۔ اب یاد رکھیں کہ یہ جسے ہم کھجوروں کا اتوار کہتے ہیں، کھجوروں کا اتوار کا مطلب ہے فتح کا جشن یا فتح کا، کھجوروں کی ٹہنیاں فتح کی علامت تھی، امن کی علامت بھی تھی، اور خاص طور پر جو ہے جب بھی بادشاہ آتے تھے تو کھجور کی ٹہنیاں جو ہے بلند کی جاتی تھیں، جب داؤد بادشاہ بھی آتا ہے، تو اسی طرح جب یہ جو کھجوروں کی ٹہنیاں اٹھانے کا سلسلہ شروع ہوا خاص طور پر آفیشلی، تو یہ اس وقت شروع ہوا تھا جب صلیبی جنگیں ہو رہی تھیں، اس وقت جب جاتے تھے جو ہے مسیحی جو ہے مقدس مقامات پر، خاص طور یروشلم میں، تو واپسی پر وہ جو ہے یہ ٹہنیاں لے کر آتے تھے کھجوروں کی، کہ ہم یروشلم سے ہو کر آئے ہیں، ہم اس مقدس سرزمین سے ہو کر آئے ہیں، تو یہ جو ہے فتح کی علامت بھی تھی اور خوشی کی علامت بھی تھی، تو اس طرح جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو ہے یہ ہفتہ فتح کا ہفتہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ دکھ کا بھی ہفتہ ہے، پیشن سنڈے، پام سنڈے، پیشن سنڈے، تو یہ پیشن سنڈے، پیشن پلے بھی ہوتے ہیں، تو یہ جو پیشن ہیں، دکھ ہیں، اذیت کے جو دن ہیں، یہ بہت خاص معنی رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے جتنے بھی دکھ ہیں، یہ اس کے دکھ صرف جسمانی نہیں، اس کے جو نفسیاتی بھی جو دکھ ہیں، جو اس پر بوجھ تھا، یہ ہے خدا کا برا جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، تو یسوع مسیح کے دکھ جو ہیں صرف جسمانی نہیں ہیں، ذہنی بھی ہیں، نفسیاتی بھی ہیں، پوری انسانیت کے دکھ ہیں، تو یسوع مسیح ان سارے دکھوں سے دوچار ہوتے ہیں، ہر طرح سے وہ آزمائے جاتے ہیں، دکھوں کا سامنا کرتے ہیں، تو اس طرح مسیحیت میں دکھ جو ہے معنی خیز ہیں، دکھ جو ہیں ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، ہر انسان روزمرہ زندگی میں دکھ سہنے اور درد سے گزرنے کا تجربہ ضرور کرتا ہے۔ جو لوگ دکھوں کی اہمیت کو سمجھتے اور ان میں اپنی زندگی کے معنی سمجھ لیتے ہیں، دکھ ان کی زندگی کے لیے کثرت اور منزل کا نشان بن جاتے ہیں، لیکن جو لوگ ان کی افادیت سے انکار کر کے گلے شکووں میں وقت ضائع کرتے ہیں، دکھ ان کے لیے زندگی کا روگ بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے دکھ
معنی رکھتے ہیں۔ اگر کسی گھر میں دکھ تکلیف ہے، بیماری ہے، کسی قسم کی کوئی اس طرح مشکل آ گئی ہے، یا بچے اب نارمل پیدا ہو گئے ہیں، تو یہ خدا کے جلال کے لیے ہے۔ کسی نہ یسوع مسیح ہوتے کہ نہ تو اس نے گناہ کیا ہے جو جنم کندہ تھا، نہ اس کے پچھلوں نے کوئی گناہ کیا، یہ خدا کے جلال کے لیے ہے۔ اس لیے جتنے بھی دکھ جو ہیں ہماری زندگی میں بھی، وہ خدا کا اس میں منصوبہ ہے۔ خدا اس میں ہماری تربیت کرتا ہے، ہماری اصلاح کرتا ہے، ہمیں اپنے اور زیادہ قریب لے آتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے جتنے بھی دکھ ہیں خاندانی زندگی میں، آپ کی ساس بہو کی آپس میں نہیں بن رہی ہے، بچوں کے ساتھ نہیں بن رہی ہے، میاں بیوی کی نہیں بن رہی ہے، یہ جتنے بھی جس قسم کے بھی دکھ ہیں، یا کوئی دوسری کسی تھرڈ پارٹی کی مداخلت ہو رہی ہے خاندانی زندگی میں، یہ دکھ جتنے بھی ہیں خداوند کے سپرد کریں۔ خداوند خود ان کو ٹھیک کر سکتا ہے، خداوند ہیلنگ لا سکتا ہے، خدا بہتری لا سکتا ہے، وہ رہائی دے سکتا ہے، وہ ہر طرح سے امن صلح سلامتی قائم کر سکتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے بھی تمام دنیا کے لیے دکھ سہے۔ اس لیے صلیب جو ہے مذہب کے مجرموں اور حکومت کے باغیوں کے لیے خوفناک، وحشتناک، شرمناک، عبرتناک سزائے موت تھی۔ یہ مذہبی معنوں میں لعنتی اور رومی ظلم و تشدد کی انتہا کی موت تھی، مگر یسوع مسیح کی موت کی بدولت صلیب نجات کا ذریعہ، محبت کا معیار، توبہ کی دعوت، وفاداری کی پہچان، پیار کی پرکھ، قربانی کی کاملیت، تعلقات کا ترازو اور الہی محبت کی وسعت مسیحیت کے فخر کی علامت بن گئی ہے۔ صلیب مسیحیت کی تقدیس اور تطہیر کرتی ہے۔ اس سے محبت بے غرض، بے لوث اور غمخوار بن جاتی ہے۔ تو اس طرح صلیب ہمارے لیے لعنت کا نشان نہیں ہے، یہ فتح کا نشان ہے۔ اس میں ہماری جو ہے کمزوری نظر آتی ہے، لیکن یہ ہمارے لیے خدا کی قدرت ہے۔ اور اس نے فرمایا کہ یہ یہودیوں کے لیے تو یہ لعنتی نشان ہے، اور یہ جو ہے یونانیوں کے لیے یہ جو ہے بے وقوفی ہے، لیکن مسیحیوں کے لیے یہ خدا کی قدرت ہے۔ اس لیے مسیح کی موت کا جب ہم جشن مناتے ہیں، موت کو ہم محسوس کرتے ہیں، اس میں شراکت کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے معنی رکھتی ہے۔ ہم اس مسیحا کو یاد کرتے ہیں جو ہماری خاطر جو ہے اذیت سہتا ہے، دکھ سہتا ہے، صلیب پر قربان ہوتا ہے۔ ہم اسے کیسے بھول جائیں؟ اسے بھولنا نہیں، کسی صورت میں اس کو جو ہے بھلانا نہیں، بلکہ اس کے دکھوں کو، بلکہ اس کے دکھوں پر غور کرنے سے ہم اپنے دکھ بھول جاتے ہیں، ہمارے دکھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ یسوع مسیح کے دکھوں کی سنجیدگی، گہرائی، وسعت، شدت پر دھیان کرتے ہوئے انسان خدا کی محبت، شفقت اور رحمت کو اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ وہ توبہ کے تجربے سے گزرتا ہے، وہ اپنے اندر گناہ کی نسبت سے مرتا اور خدا کی محبت کے فضل میں زندہ رہتا ہے۔ اسی طرح خدا پولس رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے اس نے جو ہے اپنی اذیت میں، اپنے دکھوں میں وفاداری سیکھی۔ یسوع مسیح نے جو ہے وفاداری سیکھی ہے اپنے دکھوں میں، مصیبتوں میں، کیسے وفادار کیسے رہا جاتا ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح کے دکھوں کا سلسلہ بہت وسیع ہے، طرح طرح سے بہت دفعہ رد کیا جاتا ہے، وہ ٹھکرایا جاتا ہے، اس کے اپنے اس کو جو ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں، اس کے اپنے اس کو بیچ ڈالتے ہیں، اور اس طرح اپنا اس کو چھوڑ جاتے ہیں، لیکن یسوع مسیح پھر بھی وفادار رہتا ہے، پھر بھی وہ ان کو دعوت دیتا ہے، ان کو شاگردیت میں لاتا ہے۔ یسوع مسیح کی محبت ختم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ بے لوث خدمت ہے۔ اسی طرح ہم آپس میں بھی جب ناچاکیاں دیکھتے ہیں خاندانی زندگی میں، بچوں کی طرف سے، میاں بیوی کی طرف سے، تو ہماری محبت ختم نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ محبت برقرار رہنی چاہیے، ختم نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیشہ آپ جو ہے پازیٹیو سائڈ پر ہوں، آپ ظلم کرنے والے نہیں، بلکہ برداشت کرنے والے، معاف کرنے والے، قبول کرنے والے، ہمیشہ یہ رویہ اپنی زندگی میں رکھیں۔ ایک نہ ایک دن تو احساس ہو جاتا ہے، دوسرے کی نیکی کا احساس ہوتا ہے، دوسرے کی محبت کا احساس ہوتا ہے، دوسرے کی قربانیوں کا احساس ہوتا ہے۔ جب کوئی چلا جاتا ہے یا دور چلا جاتا ہے، پھر ہمیں اس کی قدر آتی ہے، ورنہ ہم جو ہے اپنے پاس جب رہتے ہیں تو ہم اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اس کا احساس نہیں کرتے ہیں، تو جانے کے بعد ہی ہمیں قدر آتی ہے۔ پھر ہم لوگ بڑے افسوس کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں وفاداری کا اور بہتری کا، لیکن وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ تو ہم ایک زندگی میں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، ایک دوسرے کا احساس کریں۔ کوئی بھی کامل نہیں ہے، ہم سب انسان ہیں، کمزوریاں ہیں، ہم ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہوں۔ تو اسی طرح معاشرے میں
لوگ دکھوں میں مرتے ہیں، بیماری، ظلم، غم، صدمے، بے بسی، لاچاری، غربت، بے روزگاری وغیرہ، تو دنیا میں بہت سارے دکھ ہیں۔ آپ کسی کے پوچھیں کہ صحت کیا ہوتی ہے تو کسی بیمار سے جا کے پوچھیں، ٹھیک ہے، بیماری مفلسی کیا ہوتی ہے کسی غریب سے پوچھیں، صحت کیا ہوتی ہے پوچھیں کسی بیمار سے۔ تو ہم جیسے جیسے ہم دنیا کے دکھ دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے ہمارے دکھ کچھ معنی نہیں ہے۔ خلیل جبران نے کہا کہ میں گلہ کر رہا تھا خدا سے، خدا میرے پاس جوتی نہیں ہے، لیکن میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جن کے جو ہے بہت دکھ ہیں، اور کچھ لوگوں کے دکھ جو ہیں تھوڑی دیر کے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے دکھ ساری زندگی کے ہوتے ہیں، روگ بن جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ہیں ایسے دکھ میں بھی کا شکار ہے، مصیبتوں کا شکار ہے کہ ان کے دکھ ختم ہونے کا نام لیتے ہیں۔ تو یسوع مسیح ہمیشہ اے بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ وہ زندگی دیتا ہے، وہ رہائی دیتا ہے، وہ شفا دیتا ہے۔ تو کبھی بھی یسوع مسیح سے مایوس نہیں ہونا، امید رکھنا کہ وہ ہمیشہ اچھا چرواہا ہے، وہ ہمیشہ اپنی بھیڑوں سے پیار کرتا ہے، زخمی بھیڑوں کی مرہم پٹی کرتا ہے۔ ہمارے دکھ کیونکہ جب یسوع مسیح کے دکھ ہیں تو ہمارے بھی دکھ ہیں، اور یہ انٹیگریٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یسوع مسیح آج بھی انسانیت میں دکھ سہتا ہے، آج بھی وہ بھوک اور مفلسی کا شکار ہے، آج بھی وہ ظلم سہتا ہے، آج بھی بیماریوں میں ہمارے ساتھ دکھوں میں شراکت کرتا ہے، اس لیے وہ زندہ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ یکساں رہتا ہے۔ تو ہمارے جو دکھ ہیں، ٹھیک ہے، جسمانی دکھ ہو سکتے ہیں کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، لاچاری کی وجہ سے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، کسی زخم کی وجہ سے، یہ جو دکھ درد ہیں، یہ جو زخم ہے، یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں میڈیکل کی وجہ سے، میڈیسن کی وجہ سے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن خدا بھی کام کر رہا ہوتا ہے، ہمیں شفا دے رہا ہوتا ہے مذہبی چیزوں کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، سیکرامنٹ کے ذریعے، وہ ہمیں صحت دے رہا ہے، شفا دے رہا ہے، اس کا عمل جاری ہے۔ جب تم میں سے کوئی بیمار ہو تو کاہنوں کو بلاؤ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خداوند بھی ہمیں شفا دیتا ہے، جسمانی شفا بھی دیتا ہے، روحانی شفا دیتا ہے۔ تو اس طرح ہمارے نفسیاتی دکھ بھی ہوتے ہیں، نفسیاتی طور پر سائیکولوجیکل دکھ ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اور اس طرح احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، احساس برتری کا شکار ہوتے ہیں۔ بہت دفعہ ہم جو ہیں نفسیاتی دکھوں کا بھی شکار ہوتے ہیں، کوئی فیلئر ہو گیا، کوئی ناکامی آ گئی ہے، کوئی زیادتی ہوگی، تو ہم بہت دفعہ جب رد کیے جاتے ہیں، جب ہمیں پوچھا نہیں جاتا تو ہم نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، تو نفسیاتی دکھ بھی ہوتے ہیں۔ تو یسوع مسیح ہمیں سکھ دیتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، وہ مضبوطی دیتا ہے۔ اسی طرح جذباتی دکھ بھی ہوتے ہیں، جذبات جب مجروح ہوتے ہیں، جب جذبات کو ٹھکرایا جاتا ہے، تو اس طرح جذباتی طور پر بھی ہمارے جو ہے ہمیں دکھ ملتے ہیں، خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہوتی ہیں، تو اس طرح بہت دفعہ جذباتی طور پر بھی ہم رد کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی دکھ ملتے ہیں روزمرہ زندگی میں، اس نے مجھے سلام نہیں کیا، اس نے مجھے پوچھا نہیں ہے، اس نے مجھے پانی نہیں پوچھا، اس نے میرا خیال نہیں کیا، مجھے اگنور کیا ہے، تو یہ بھی ہمارے دکھ رہتے ہیں۔ اور ہم اکثر جو ہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کسی وجہ سے پریشان ہے، کیوں نہیں اس نے کیوں ایسا ریئیکٹ کیا ہے، تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، وہ اسے کسی اور نے دکھ دیا ہے، اس کا ریئیکشن کہیں اور ہوتا ہے۔ اسی طرح معاشرے میں دکھ ہوتے ہیں، پورے معاشرے کے گناہ کا ہم سمجھوتا کر رہے ہوتے ہیں، کہ یعنی کہ پولس فرماتے ہیں کہ پوری حکومتوں کے دکھوں کی بات ہے، حکومت بھی ہمیں متاثر کر رہی ہے، گورنمنٹ ہمیں متاثر کر رہی ہے، تو یہ بڑے معاشرے میں پورا معاشرہ جو ہے ہمیں دکھ دے رہا ہے، پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، پورا معاشرہ جو ہے بے ضمیر ہو چکا ہے، جو ہے ڈیڈ کانشنس ہو سکتا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، یہ سارا گناہ ہے۔ تو ہم شخصی طور پر جب خدا ان کے پاس آتے ہیں، سوچتے ہیں کہ خدا کہ کن باتوں کو پسند کرتا ہے، ہم نے اپنی سوچوں میں گناہ کیے ہیں، ہم نے اپنی خواہشوں میں گناہ کیے ہیں، ہم نے عملی طور پر گناہ کیے، ہمارے ہاتھوں نے گناہ کیے، ہماری زبان نے گناہ کیے۔ تو ہاتھ کا روزہ، زبان کا روزہ، کانوں کا روزہ، بڑا طرح طرح کے روزے ہو سکتے ہیں جو ہم اپنی زندگی میں ان کو لا سکتے ہیں۔ پوری زندگی جو ہے اس طرح پرہیزگاری کی زندگی ہو سکتی ہے، ریاضت کی زندگی ہو سکتی ہے، ہم ایسا رویہ، پوری شخصیت، ہمارا پورا مزاج جو ہے یسوع مسیح جیسا مزاج بنے، کہ پرہیزگاری کی زندگی بنے، روحانیت نجات کی زندگی بنے۔ یہ نہیں کہ صرف وقتی طور پر یہ سیزن آیا تو بس ہم بڑے ہولی سولی ہو گئے ہیں، لیکن باقی پھر اسی طرح اسی ماحول میں چلے گئے ہیں۔ تو یہ ایسا ماحول ہے کہ یہ جو سیزن ہے یہ ہمیں یہ جو اسپرچل امیون سسٹم پیدا کرے، مضبوط کرے، تاکہ ہم بعد کی آزمائشوں پر بھی قابو پا سکتے ہیں، مضبوط رہ سکیں۔ ہر انسان کا دکھ سے واسطہ ہوتا ہے، کتنی قسم کے ہیں، کس کے زیادہ ہیں، کسی کے کم ہیں، اس کے بالکل نہیں ہیں، کسی کے معمولی ہیں، کسی کے گہرے ہیں، کسی کے وقتی ہیں، کسی کے ہمیشہ کے دکھ ہیں، طویل دورانیے کے بھی ہیں۔
دکھ محسوس کرنا، برداشت کرنا، افسردہ ہونا، ماتم کرنا، رونا، اذیت پانا، الجھن کا شکار ہونا، جس تن لاگے سو تن جانے، جس پر گزرتی ہے اسی کو پتہ چلتا ہے کہ کیا مصیبت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے دوسروں کے درد محسوس کرنا، جو اس مصیبت اس کے دکھ میں شراکت کرنا، کمپیشن اسی کو کہتے ہیں، کمپیشن کہ اس کے بالکل خدا بھی کمپیشنیٹ ہے کہ وہ ہمارے دکھ میں شامل ہے، شمولیت کرنا، اس کے دکھ میں شمولیت کرنا، اس کے دکھ کو بانٹنا۔ تو اسی طرح ہم ایک دوسرے کے جب دکھوں میں شریک ہوتے ہیں تو یسوع مسیح کے دکھوں میں شراکت کرتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے ہمارے دکھوں میں شراکت کی ہے۔ تو اسی طرح ہمارے دکھوں کی شراکت جو ہے صرف یسوع کے دکھوں میں شراکت نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے دکھوں میں شراکت بھی یسوع مسیح ہی کے دکھوں میں شراکت ہے۔ آج بھی یسوع مسیح انسانیت میں دکھ سہتا ہے، آج بھی بے شمار جو ہیں مصیبتوں میں ہیں، مسائل میں ہیں، قید میں ہیں، تو مختلف طرح کے مسائل کا سامنا ہے۔ تو ہم جب دوسروں کے دکھ دور کرتے ہیں تو خدا ان کے دکھوں میں بھی شراکت کرتے ہیں۔ دکھوں میں ہم جو دکھ ہمیں آزماتے ہیں، دکھوں میں ہماری تربیت ہوتی ہے، دکھ جو ہے پورا عمل ہے۔ تو اسی طرح یہاں جب میں نے کہا کہ دکھوں میں ہماری تربیت ہوتی ہے تو پولس فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں، رومیو 8 باب 28ویں آیت میں، ہم جانتے ہیں کہ سب چیزیں مل کر ان کے لیے جو خدا کو پیار کرتے ہیں بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو اس کی تقدیر کے موافق بلائے گئے ہیں۔ اور دکھ ہمیں آزماتے ہیں، یعقوب کے خط میں لکھا ہے پہلا باب 2 آیت میں، اے بھائیو جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کمال خوشی سمجھو، اس کمال خوشی کو سمجھ کر جو تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کی تکمیل تک پہنچنے دو تاکہ تم کامل اور پورے ہو جاؤ اور کسی بات میں ناقص نہ رہو۔ آخر تک جو ہے دکھ میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، صبر کرنا کہ اچھے دن بھی آئیں گے، تو یہ دن ایک جیسے نہیں رہیں گے۔ دکھ ایک پورا عمل ہے۔ پولس فرماتے ہیں 5ویں باب میں 34 سے 5ویں آیت میں، مصیبت سے صبر، صبر سے تجربہ، اور تجربے سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید شرمندہ نہیں کرتی۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح آئے گا، یسوع مسیح یہ مسیح زندگی امید کی زندگی ہے، ایمان کی زندگی ہے۔ دکھ ہمیں خالص بناتے ہیں، دکھ ہمیں پاک کرتے ہیں، ہمیں خالص انسان بناتے ہیں۔ دکھ ہمارے لیے مواقع لاتے ہیں، دکھ ہماری زندگی میں داخل ہو کر ہماری شخصیت، خیالات، سوچوں، ارادوں کو بدل دیتے ہیں، ہمیں زندگی پر غور و خوض کرنے کا موقع دیتے ہیں، زندگی بدل دیتے ہیں۔ اس طرح بھرپور طریقے سے یہ دکھ ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح نے یہ دکھ دور کرنے کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے، اپنی جان قربان کر دی ہے۔ تو یہ قربانی آج سے 2000 سال پہلے ہو چکی ہے، نجات کا کام مکمل ہو چکا ہے، لیکن ہماری زندگی میں بھی جاری ہے، ابھی ہماری زندگی میں مکمل نہیں ہوا۔ اس وقت مکمل ہوتا ہے ہماری زندگی میں جب مکمل طور پر ہم بھی یسوع مسیح کے دکھوں میں شراکت کرتے ہیں، اذیت میں شراکت کرتے ہیں، اس کے ساتھ مصلوب ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم جی بھی اٹھتے ہیں۔ تو جب تک ہم یسوع مسیح کے دکھوں میں مکمل شراکت نہیں کرتے ہیں، ہم جی اٹھنے کا تجربہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پولس نے بھرپور طریقے سے یسوع مسیح کے دکھوں میں شراکت کی، اسی طرح جو ٹھکرایا گیا اور پھر جیل میں بھی گیا، مصیبتیں سہتا ہے، اور پھر وہ مکمل طور پر جو ہے جی اٹھنے کا تجربہ کرتا ہے کہ ہم اس کی موت کو اپنے جسموں میں لیے پھرتے ہیں، ہم نے اس کے مرنے اور جی اٹھنے کا استباق پایا ہے، ہم اس کے ساتھ مر گئے، اس کے ساتھ جی اٹھے۔ اب مکمل طور پر یسوع مسیح اس کی ذات میں جو ہے اذیت سہتا ہے۔ تو مکمل طور پر پولس رسول کی خاص بات یہ ہے کہ وہ سیکنڈ آپشن میں آ جاتے ہیں، یعنی یسوع مسیح کے دکھوں سے نکل کر پھر وہ اپنی ذات میں آتے ہیں کہ میں جیسے یسوع مسیح نے دوسروں کے لیے دکھ سہے، میں بھی یسوع مسیح کی طرح دوسروں کے لیے دکھ سہتا ہوں، تاکہ میرے دکھ سہنے سے دوسروں کو بھلا نصیب ہو، دوسروں کی بھلائی ہو۔ تو یہ ایک بڑا خاص سٹیپ ہے جو پولس رسول کا، کہ وہ پھر اپنے سے یسوع مسیح سے فوکس سے اپنے فوکس لے آتے ہیں کہ وہ جو ہے یسوع مسیح کی طرح دکھ سہتا ہے، یعنی یسوع مسیح کی مانند بننا، یسوع مسیح جیسا مزاج بننا۔ تو مکمل طور پر ہم یسوع مسیح کی شناخت بنتے ہیں۔ جب مکمل طور پر ہم یسوع مسیح کو پہن لیتے ہیں تو پھر لوگ جو ہماری زندگیوں میں یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں۔ اب میں جی اٹھنے پر بات کروں، کیونکہ یہ جو پیشن سنڈے ہے، اس میں پاک جمعرات سے
خاص یہ شروع ہوتا ہے ٹریڈیوم، کیونکہ پورا پاک ہفتہ ہے۔ پھر جب جو ٹریڈیوم ہوتا ہے یعنی جمعرات، جمعہ اور ایسٹر ویجل جو ہے ہفتے کی رات، اور پھر جو ہے اتوار کا دن ایسٹر جو ہے جی اٹھنا، تو یہ خاص 3 دن ہوتے ہیں جسے ٹریڈیوم کہتے ہیں، اور یہ خاص دن ہوتے ہیں بڑے بھرپور طریقے سے کہ ہم کس طریقے سے یسوع مسیح پاک جمعرات کی کو جو ہے وہ گثمنی باغ میں کہتے ہیں باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اور اس وقت خون پسینہ اس کے جو ہے نکلا۔ کس طریقے سے یسوع مسیح اس وقت بھی ایک طرح سے انکار کر رہا تھا کہ اگر یہ ٹل جائے، لیکن اس نے کہا نہیں، میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اور پھر اس طرح اس کا پورا جو ہے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے گرفتاری کا، اذیت کا، پھر اس کس طریقے سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس کی پھر عدالت شروع ہوتی ہے، پوری کارروائی شروع ہوتی ہے، اس کے پھر جو ہے اس کو عدالتوں میں لے جایا جاتا ہے، پھر اسی طرح صلیب اٹھاتے ہیں، پھر اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں، کانٹوں کا تاج، اور اسی طرح مسلسل جو ہے پاک جمعے کو جو ہے وہ صلیب پر مصلوب ہوتے ہیں۔ یہ سارا عمل ہے، ہم اس پورے سفر میں، یہ روحانی سفر ہے، اس سفر میں مکمل طور پر یسوع مسیح کے ساتھ چلنا، تو یہ خاص وہ ہفتہ ہوگا کہ آپ جو ہے بھرپور طریقے سے پاشکائی بھید کا تجربہ کریں، مکمل طور پر یسوع مسیح کے دکھوں کو محسوس کریں، مکمل طور پر اس پاک ہفتے کو آبزرو کریں کہ کس طریقے سے یہ خاص ہفتہ ہے، ہماری نجات کا ہفتہ ہے، اس میں دکھ جو ہیں عروج پر آ چکے ہیں۔ یسوع مسیح کی اذیت کس طریقے سے یسوع مسیح اذیت سے گزرتا ہے، کہ جس طرح یسوع مسیح نے کہ اپنی صلیب اٹھا کے میرے پیچھے ہو لو، تو یسوع مسیح اب یہ نہیں کہ صرف جو لکڑی کی صلیب بلکہ ہماری زندگی کی جو صلیب ہے، جو دکھ ہیں، ہم بھی ان کو لے کر یسوع مسیح کی پیروی کریں۔ تو جو ہے اس طرح جمعے کو یسوع مسیح کا صلیب پر قربان ہونا ہم سب کے لیے نجات کے لیے فدیہ دینا ہے، اور پھر یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا تجربہ۔ اگر یہ جی اٹھنا نہ ہوتا، کیونکہ بے شمار آئے اور مر گئے اور چلے گئے، ختم ہو گئی کہانی، لیکن یسوع مسیح کے جی اٹھنے میں ہی ہماری نجات ہے۔ اس کا جی اٹھنا جو ہے، اس کا بھرپور پرچار کرنا، بھرپور طور یسوع مسیح، اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح دائماً زندہ ہے، اور اس کا زندہ ہونا جو ہے ہمارے ایمان کی بنیاد ہے کہ یسوع مسیح مکمل طور پر جی اٹھا ہے، اور وہ اسی لیے وہ دکھائی دیا، اور وہ اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ اب یسوع مسیح کا جی اٹھنا جو ہے قیامت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ قیامت ہوگی، مردے جی اٹھیں گے، اور یسوع مسیح جو ہے مردوں کو زندہ بھی کرتا ہے، اور وہ جو مر چکے ہیں ان کو بھی زندہ کرتا ہے، اور ان میں ہمیں قیامت کی طرف کہ ہم مرنے والوں کو مت بھولیں۔ ہمارے یسوع مسیح کے جی اٹھنے میں ہی ہمارے جی اٹھنے کی ساری داستان ہے کہ وہ جو جی اٹھا ہے اس نے مردوں کو زندہ کیا ہے، اور اس میں ہم ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں۔ اب جی اٹھنے سے کیا مراد ہے؟ جی اٹھنے کا زندہ ہونے سے مطلب یہ ہے، یہ بحالی ہے، یہ اصل میں بحالی ہے، فتح بھی ہے اور بحالی بھی ہے، کہ ہم جو ہیں پرانی زندگی سے نکل کر نئی زندگی میں آ جائیں، نئی انسانیت کو شروع کریں۔ تو یہ ایک بحالی کا عمل بھی ہے اور نجات کا عمل بھی ہے، اور وہ جو سو چکے ہیں وہ جاگ اٹھیں گے، ان کی نجات بھی ہوگی۔ تو یہ قیامت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یسوع مسیح زندہ اور مردوں کا خدا ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو ہمارے لیے امید ہے کہ جو رحلت کر جاتے ہیں، جو مر چکے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ زندہ ہوں گے، وہ سو گے، وہ جاگ اٹھیں گے، اور خدا ان کو ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو روحیں ہیں جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اور برزخ میں ہیں، اور جہاں یہودیت فلسفہ یہ ہے کہ وہاں جو جاتا ہے تو وہاں سے واپس نہیں آ سکتا ہے، یوسف جو ہے جو لازر غنی، اور کہ جو وہ ہے وہ باپ ابراہیم کی گود میں ہے، اور وہ امیر شخص جو ہے وہ برزخ میں ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمارے اور درمیان گڑا ہے، جو کوئی جدھر جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ وہاں کوئی جب گیا ہے تو واپس نہیں آ سکتا۔ تو یسوع مسیح کی خاص بات ہے کہ وہ وہاں کے لوگوں کو بھی رہائی دے گا، وہاں تک رسائی رکھتا ہے کہ وہ بھی جو ہے ان کے لیے بھی نجات کا ایک ہی دروازہ ہے، اور یسوع مسیح ہے، کہ یسوع مسیح کے ذریعے ان کے لیے ہم التجائیں کرتے ہیں، سفارشیں کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، کو بھول جائے کہ ان کی بھی نجات ہے یسوع مسیح کے جھٹنے میں، کہ جو وہ روحیں جو قید میں ہیں، رہائی میں ہیں، اندھیرے میں ہیں، پاتال میں، عالم عرفہ میں ہیں، برزخ میں ہیں، تو ان کی بھی نجات ہے۔ تو اس طرح
جو ہے یسوع مسیح کے جھٹنے میں ہمارے لیے زندگی کی امید ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کا آرام ہے اور نجات ہے۔ اور میری دعا کہ خدا ہم سب کو اس ایمان میں مضبوط کرے تاکہ ہم بھرپور طریقے سے یسوع مسیح کو مت بھولیں، اس کو اپنی زندگی کا محور اور مرکز بنائیں، اور اس کے پاشگاہی بھید میں بھرپور شمولیت کرتے ہوئے اس سے نجات حاصل کرتے رہیں۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔